علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے. آج بس میں سوچ رہا تھا کہ ہم کراچی والوں کی بد نصیبی دیکھ رہے تھے کہ جو بارش میں ان کا حال ہوا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن یہاں پہ بھی عثمان بزدار نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. بڑی جلدی وہ پنجاب کو کراچی کے ساتھ ملوانا چاہ رہے ہیں اور حکومت تو بعد میں ڈیم بنائے گی. میرا خیال ہے یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ پہلے منی ڈیمز انہوں نے بنانے شروع کر دی ہیں شہروں میں. آپ دیکھیں اس سے زیادہ بڑی نااہلی کیا ہوگی ان لوگوں کی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہر سال وہی پرابلم ہوتی ہے, ہر سال وہی آفت آتی ہے, ہر سال کبھی وہ گندم کی ہے, کبھی چینی کی ہے, کبھی آٹے کی ہے, کبھی بارش کی ہے, کبھی سیوریج کی ہے, اور وہ ہر سال وہی وعدے ہوتے ہیں ساروں کے, اور ہمیں جمہوریت کے پھل مل رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا 100 سال کا جو ہے ریکارڈ توڑا ہے بارش نے بارش کراچی نے تو میں. اپنا ریکارڈ توڑا, ہم بھی 100 سال کی کرپشن کے اور جی نااہلی کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں اپنے. صحیح بات ہے بالکل. بحرین نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ F-35 ڈیل کی جو ناکامی ہوئی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. اور ایک تو ڈیل کی ناکامی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں وہ سونر اور لیٹر ہو جانا ہے یا ہو جائے گا. امریکہ کو بیچنے اپنے طیارے وہ خود منوائے گا جس نے بھی اعتراض کرنا ہے. جو عرب ممالک ہیں نا ان کے اپنے خطرات بہت ہیں ان کے اندر خود ایک بہت بڑا بلاک اور ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ریڈیکل فیصلوں کو یا جو لبرل ہم فیصلے کہتے ہیں ان کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اور میں آپ یا عمران خان یا شہباز شریف یا نواز شریف یا آصف زرداری ہم تو سارے بات کرتے ہیں فلسطین کی. عرب میں تو وہ لوگ موجود ہیں جن کے رشتہ دار ہیں فلسطین میں, جیسا ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں وادی میں رشتہ دار ہیں, ان کے عزیز و قارب ہیں, ان کے جاننے والے لوگ ہیں. تو جس طرح ہم اور آپ لیتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے لیتے ہیں. اس ساری چیز کا جو ذمہ دار ہے نا اس کو خراب کرنے کا, اگر اس چیز کو میں یہ کہہ سکوں کہ خراب ہو رہی ہے یہ بات, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس ہیں اور مائک پومپیو کی ٹویٹس ہیں. اور یہ اتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اور اتنا فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ اپنے ایک امریکی الیکشن کے لیے پورے مڈل ایسٹ میں آگ لگانے سے گریز نہیں کر رہے. اور بحرین نے یا وہ فیصلہ کر بھی لے یا نہ بھی کرے, لیکن دیکھیں آپ ان کے حکمرانوں کو اتنا وقت دیں کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے اپنے لوگوں کو ان کانفیڈنس لیں, ان کو پہلے بتائیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کو ایک طریقے سے بریک کرے. آپ ان کی سینسٹیوٹیز کا ہی نہیں اندازہ کر رہے, اور آپ بڑبڑ ایک صبح اٹھتے ہیں آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے آپ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پورے اچھا کیونکہ آپ دور بیٹھے ہیں آپ کو پرابلم نہیں ہے مڈل ایسٹ میں جتنی مرضی آگ لگے آپ کی بلا سے, آپ کا اسلحہ بکنا چاہیے وہاں پہ, اور آپ کو اب تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تب آپ کا بالکل ہی انٹرسٹ نہیں اس ریجن میں سوائے اس کے کہ آپ کی حاکمیت ہو کسی نہ کسی طرح چائنا کے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو جو ہے نا ان دونوں نے کافی ڈیمیج کیا ہے مڈل ایسٹ کی کاز کو اور مڈل ایسٹ پیس کاز کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے دن سے. اور کل مائک پومپیو نے ایک اور حرکت کر دی ہے کہ جس کا ابھی تو ان کو نقصان ہونا ہے کیونکہ وہ ریپبلکن کنونشن میں انہوں نے ڈائریکٹ شرکت کر لی وہاں پہ. اسے لگتا یہ ہے کہ ایک آفیشل لوگ جو ہیں وہ اب کیا کہتے ہیں پالیٹکس میں پیٹرنائزنگ کر رہے ہیں جو کہ ان کے آفیشل ایکٹ کے خلاف ہے. تو اب دیکھتے ہیں امریکن سینٹ امریکن سپریم کورٹ پومپیو کے اوپر کیا کرتا ہے. تو ابھی یہ بار کو چھوڑ دیں, ابھی تو گھر کے اندر سے پومپیو کے لیے بری خبریں آنے والی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کل ہم نے بات کی تھی اس پہ, چائنا نے امریکہ کی نو فلائی زون میں جو پرواز ہے اس پر ری ایکشن دے دیا ہے آج, اور چائنا نے جو ہے 2 میزائل فائر کی ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, اور جس کا ایک میزائل کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر کلر ہے. تو چائنا نے تو بہت منہ توڑ جواب نہیں دے دیا امریکہ کو. وہ کل تو اس نے وہاں پہ کوئی 3-4 مچھیوں کو ہی کیا ہے نا, جی یا اب کو 2 مگرمچھ مر گئے ہوں گے یا اس طرح ہوا ہوگا. بیسیکلی میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ سپر پاور ٹو سپر پاور جو ہوتا ہے نا وہ مسل فلیکسنگ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ. تو اس طرح کے جواب جو ہوتے ہیں وہ ٹینشن نہیں بڑھاتے,
وہ خطے میں اور جو ان کے اپنے اپنے پٹھو ہیں نا ان کو ایکٹیو کریں گے اور ان کو آپس میں بڑھائیں گے, لڑائیں گے, یہ کریں گے. لیکن انہوں نے نو فلائی زون میں آنا تھا, انہوں نے نو فلائی زون میں فائر کر کے دکھا دیا. نہ انہوں نے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر فائر کیا, نہ انہوں نے جہاز لا کے ان کے اندر کو فائر کیا. سو ابھی اس میں بڑا ٹائم ہے, ابھی اس میں بڑا ٹائم ہے. اگر تو یہ ہونا ہے تو تب بھی بہت ٹائم ہے, اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا. لگتا ہے کہ دوسرے ممالک پہلے لڑیں گے اور پھر یہ اینڈ میں. جی مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا پر توڑ رہا ہے, انڈیا بہت ڈیسپریٹ ہو رہا ہے, اور انڈیا نے اتنا زیادہ وار ہسٹیریا کریٹ کر لیا ہوا اپنے ملک میں کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اتنی جو ٹروپ انگیجمنٹ کر رہا ہے, اتنی جو اسلحے کی ترسیل ہو رہی ہے, اتنی جو بجٹس انہینس ہو رہے ہیں, تو وہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہا. دیکھیں پہلے انڈیا کا ایک فرق ہوتا تھا, وہ پاکستان کے اور چائنا کے لیے ان کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کے لیے اگریسو موڈ میں رہتے تھے اور چائنا کے ساتھ ڈیفینسو موڈ میں رہتے تھے. تو اب سڈنلی وہ چائنا کے ساتھ اگریسو موڈ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس دن آ گئے اس دن ہو جائے گا دمادم مسکل اندر. فرانس نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ اگر لبنان میں جو ہے اصلاحات نہ کیے گئے تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا لبنان جو ہے. فرانس ان ممالک میں سے ہے جس کا لیبنن میں بڑا انٹرسٹ ہے. اچھا, اور لیبنیز جو ہیں بائی دا وے, اگر آپ کبھی لیبنن گئی ہوں یا آپ کا لیبنانیوں سے پالا پڑا ہو نا, تو وہ انگریزی کم اور فرینچ زیادہ بولتے ہیں. وہ اپنے آپ کو فرینچ سپیکنگ کنٹری کہلوانا چاہتے ہیں. لیبنیز آر ان کا بڑا انفلوئنس ہے فرانس کا, ان کے کلچر کے اوپر, ان کی فلموں کے اوپر, ان کے کافی شاپس کے اوپر, ان کے قہوہ خانوں کے اندر, ان کے میوزک میں, ان کی انسٹرومنٹس میں فرینچ انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو سب سے پہلے فرینچ صدر جو تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے, اور بغیر کسی سیکیورٹی کے وہ کراؤڈ میں گھوم رہے تھے, پھر رہے تھے. تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. بٹ ایک بات صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ میں وہ ختم ہونے والے ہیں. ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی جغرافی بدل رہی ہے. جیسے مجھے لگتا ہے عراق جو ہے وہ 3 ممالک میں تقسیم ہوگا. سیریا اور یمن جو ہے اس کے اندر بھی کافی افراتفری ہو گئی ہے. یمن شاید اب بچ جائے کیونکہ ایرانی اور چائنیز جو مداخلت ہونے لگی اس میں, اگر ان کو تھوڑی سی بھی رقم مل گئی نا تو وہ یمن تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ان کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے, ان کو سپورٹ چاہیے صرف. سیریا کو سپورٹ ضرور مل رہی ہے لیکن وہ زیادہ ملٹری سپورٹ ہے, تو اب پتہ نہیں اکنامک ان کو سپورٹ ملتی ہے کہ نہیں. تو کافی ممالک جو ہیں وہ ایکسٹنکشن کے قریب ہیں یا ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ری ڈیفائن ہونے والی ہیں. تو اور لیبنن کے اوپر بہت زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ لیبنن کی جو حکومت بھی جو تھی یہ ایک قسم کی ریلو کٹا حکومت تھی کہ کسی کوئی حکومت تھی ہی نہیں وہاں پہ, اور کسی کو وہ شپ والے نہیں ان کی بات مان رہے تھے. اتنے سال سے انہوں نے جہاز کھڑا کیا ہوا تھا امونیم نائٹریٹ کا, وہ ان کی بات ہی نہیں مان رہے تھے کہ نہ ہٹانا ہے نہ ڈیمریج دینا ہے, نہ کچھ کرنا, نہ وہ لے سکے. اس سے پتہ چلتا ہے نا گورنمنٹ کتنی اسٹرانگ تھی یا تگڑی تھی. اور اب کوئی وہاں حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتا. جب کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ ڈیوائڈ قبیلوں میں باقی چیزوں میں ایتھنک اس میں ڈیوائڈ بھی ہونا ہے. اس میں کوئی کرسچن الگ ہونا چاہیں گے, مسلمان الگ ہونا چاہیں گے, تو آبویسلی پھر اس کا مطلب ہے کہ لیبنن جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈویژن کی طرف تو بڑھ رہا. سر ایران کی بات کریں تو ایران نے یونائٹڈ نیشنز کو اپنی 2 سسپیکٹڈ نیوکلیئر سائٹس کی ایکسیس دے دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت اسمارٹ پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں نا اب یہ کون سی 2 سائٹس ہیں بھلا, یہ وہی 2 سائٹس ہیں نا جن کی وجہ سے امریکہ نے اتنے سال سے ان کے اوپر جوہری پابندیاں لگوائی ہوئی تھیں. بیسیکلی تو ایران نے اب کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل نے یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کروا دیا اور ایران کے اوپر مزید پابندیاں جو ہیں لگانے سے انکار کر دیا. 15 میں سے 13 ممالک نے ایران کے حق میں ووٹ دیا, یا ایک آدھا شاید اس نے ابسٹین کیا. تو اب ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے ان کو ایکسیس دے دی جائے کہ وہ آ کے خود دیکھ لیں کہ ہم اپنا کس قسم کا ہمارا پروجیکٹ ہے, اور یہ کوئی ایگریسو پروجیکٹ نہیں ہے, یہ پیسفل انرجی کے لیے پروجیکٹ ہے, تاکہ وہ دیکھ لیں گے. وہ خود امریکہ کو بتاتے رہیں گے کہ یار ہم لوگوں نے وزٹ کر لیا, یو این نے وزٹ کر لیا, اب کیا اعتراض ہے. تو بیسیکلی اس نے یہ انشور کیا کہ جس نے ہمیں عزت دی ہے ہم اس کو اتنی عزت دیں کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے ہمارے لیے اب مستقل. تو obviously it's smart play.
چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان اور طالبان کے درمیان جو ہے مذاکرات کا جلد آغاز کی خواہ ہے. ادھر سے عمران خان ڈاکٹر عبداللہ سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی چھٹی ہونے والی ہے؟ دیکھیں نا اب امریکہ کیا کر رہا ہے ہانگ کانگ میں کہ لیجسلیشن لا رہے ہیں. وہ جو چائنا کا ایک سور پوائنٹ ہے جی اس کے اوپر امریکہ اور برطانیہ مداخلت کر رہے ہیں نا، تو واٹ بیٹر وے کہ آپ افغانستان کے اندر آ کے مداخلت کر لیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو اور شے دے دیں، اور آپ بتا دیں کہ اتنے سال سے جو امریکہ یہاں پہ ہے اور اتنے بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد اتنے لوگ اپنے مروانے کے باوجود وہ کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اینڈ میں چائنا کے ساتھ بیٹھے. تو بیسیکلی یہ ہو یا نہ ہو، امریکہ کو انہوں نے ایک آئینہ دکھا دیا کہ ہانگ کانگ سے باز آؤ، ہم افغانستان میں یہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک تھوڑی سی مختلف خبر ہے کہ خلا میں چھوڑے جانے والے جتنے سیارے ہوتے ہیں اس میں سے ہر 5واں سیارہ ملٹری سیارہ ہے اور وہ جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ حیرانی ہے کہ 5واں ہے. جی آئی تھاٹ کہ تیسرا ہوگا. اچھا لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اپنے ایک محتاط اندازے میں بتا رہا ہوں. اب یہ سوال آپ نے ابھی پوچھا ہے نا، میں نے اس کے اوپر دیکھا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں اس وقت خلا میں تقریباً 39,000 یا 40,000 سیارے ہوں گے جو ہمارے ہوتے ہیں. آپ شام کو اگر یہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو اسپاٹ اے سیٹلائٹ، کہ اسٹار اور سیٹلائٹ میں کیا فرق ہے. آپ کو نظر آئے گی زیادہ بڑی ہوگی، زیادہ روشن ہوگی، زیادہ برائٹ ہوگی اور زیادہ ارتھ کے قریب ہوگی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایوریج سیٹلائٹ جو ہے وہ اس کی پہلے تو جتنی کو 8-10 ہزار تھیں وہ اینالاگ تھیں، انہوں نے اس کے بعد ان کو ڈیجیٹل کر دیا تو آبویسلی وہ ریپلیس ہوتی گئیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایوریج سیٹلائٹ کی عمر ہوتی ہے، اور وہ عمر ہوتی ہے میرا خیال ہے 12 سے 15 سال، میں بھی شاید اب جو نئی آ رہی ہوں زیادہ دیر چلیں. لیکن اس کے بعد کیا کرتے، جیسے ہم جو سیٹلائٹ ہم پروگرام جو کرتے ہیں، فرض کریں ہم کسی چینل پہ ہیں اور وہ پاک سیٹ پہ ہے یا ایشیا سیٹ پہ ہے، تو ایشیا سیٹ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اتنی سیٹلائٹس. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 5,000 چینلز دے رہے ہیں، کیونکہ 15 سال کے بعد جب ان کی ایک سیٹلائٹ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے تو وہ اسی سپیس میں اسی آربٹ میں دوسری سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں اور اپنے ڈیٹا وغیرہ سب کچھ اس کے بعد ٹرانسفر کر لیتے ہیں. اور وہ جو ریڈنڈنٹ سیٹلائٹ ہے وہ اسی طرح ارتھ کے آربٹ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. اس کا کوئی یعنی وہ کہیں جاتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو آربٹ میں رہنا ہے. یا تو اس کو تباہ کریں، اوپر جا کے اس کو میزائل ماریں اس کو تباہ کریں، وہ ضرورت نہیں ہے کسی کو، اسی طرح اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر فرض کریں 5,000 پہلے کبھی کوئی اسپائس سیٹلائٹس ہوں گی یا کوئی ملٹری سیٹلائٹس ہوں گی، تو ان کی ریپلیسمنٹس بھی جو جائیں گی نا، تو وہ ٹیکنیکلی آپ 10,000 ہو گئیں، پھر 15,000 ہو گئیں، تو اب آپ کو لگتا ہے 5ویں سیٹلائٹ وہ اسپائس سیٹلائٹ ہے. ملٹری اس لیے بھی ہوتی ہیں، بہت سی سیٹلائٹ جو ملٹری کی نہیں ہوتی لیکن سولین ہوتی ہیں، لیکن وہ ملٹری کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر فرض کریں ویدر بیورو والوں کی سیٹلائٹ ہے، محکمہ موسمیات والوں کی، اور وہ اسپارکو کے انڈر آتی ہے یا پاکستان کے انڈر آتی ہے، کسی بھی ادارے کے انڈر آتی ہے، تو ان کیس آف وار، پاکستان کی وار ہو رہی ہوگی تو اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ بتائیں گی کہ یار یہاں سے ویدر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اگر یہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو ادھر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو وہ وہاں سے بھی پکچرز لیتے ہیں، سب کچھ لیں گے. تو ان کیس آف این ایمرجنسی بہت سی سیٹلائٹس جو ہیں وہ نہ ہوتے ہوئے بھی ملٹری سیٹلائٹس میں کنورٹ ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پھر ڈیٹا ٹرانسمیشن کی جتنی سیٹلائٹس ہیں جس پہ آپ اور میں موبائل پہ بات کر رہے ہیں یا ہم یہ وائی فائی اس پہ چل رہا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک فائبر آپٹک لنک کے ذریعے یو اے ای سے جا کے ملتا ہے، اور وہاں سے جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہمیں ہمارا انٹرنیٹ اس نے، اور یہ سارے کا سارا ایک پانی کے اندر کیبل ہے، بہت بڑی کیبل ہے، اس کو سب مرین کیبل کہتے ہیں. اور جب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ رک جاتا جی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے بیسیکلی ڈیٹا. ڈیمیج، تو سب مرینز میں نیچے جانا پڑتا ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے. اٹ از ناٹ کہ آپ نے یہاں سے وقار الیکٹریشین کو بھیجا اور وہ گیا وہاں پہ اس نے کھول کے ایک بریکر لگایا اور اس نے اس کو بدل دیا. سو یہ خبر تو نہیں، یہ تو آئی تھنک آؤٹ آف کیوریوسٹی انٹرسٹ کی چیز ہونی چاہیے لوگوں کی کہ کتنی تعداد میں اب سیٹلائٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید وی ہیو مور دین 40,000 سیٹلائٹس ان دی آربٹ.
آگے جا کے ملکوں کی پاورز کا بھی اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکے گا میرے خیال سے، کیونکہ انٹیلیجنس جو ہے وہ پھر سیٹلائٹس کے تھرو. دیکھیں نا، جب جارج بش نے نیو ورلڈ آرڈر کہا تھا نا کہ وی آر موونگ ٹورڈز اے نیو ورلڈ آرڈر، تو نیو ورلڈ آرڈر میں 3 چیزیں تھیں صرف، چوتھی چیز نہیں تھی. ایک تھی کنٹرولنگ انفارمیشن، ایک ہے کنٹرولنگ اکانومی، اور ایک ہے پروٹیکٹنگ انوائرمنٹ. اور آپ دیکھیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہے وہ انفارمیشن اس کے پاس ہے، وہ انفارمڈ ہے. جو ملک ترقی یافتہ ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب ہے، اور وہ کروا رہا ہے خود بھی، اپنے ملک میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی کنٹرول کر رہا ہے. اور جو ملک ترقی یافتہ ہے وہاں پہ درخت نہیں کاٹنے دیا جاتا، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا انوائرمنٹ کو، آپ پولیتھین بیگ نہیں یوز کر سکتے، وہ اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جن ملکوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھی سیریا، عراق اور لیبنان، یہ وہاں سب سے پہلے ان کی ایک جو انوائرمنٹ ہے نا اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے. جب انوائرمنٹ ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ کے ہیلتھ کے بجٹس بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، آپ کی بچوں کی سٹنٹڈ گروتھس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں. تو آپ انہی کو لڑتے رہتے ہیں ساری عمر، بجائے اس کے کہ آپ ترقی یافتہ ممالک کے سامنے آ کے کھڑے ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.